بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج مختلف الفاظ کی بناوٹ ہم سیکھنے لگے ہیں، تو اس لیسن میں مختلف الفاظ میں آپ کو لکھنا سکھاؤں گا کہ کس طریقے سے وہ بنتے ہیں۔ ایک مشکل سا لفظ ہے حبل المتین، مضبوط رسی کو کہتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کیسے لکھتے ہیں۔ ہے کے بعد بے، پھر اوپر کی طرف جانا ہے، پھر لام، حبل المتین، اب میں رہے گا تے، یہ کے لیے شوشہ بنے گا، اور یہ پھر حبل المتین۔ اس کے علاوہ ایک اور مشکل لفظ لکھتے ہیں بمقتضائے بشریت، بمقتضائے بشریت کیسے لکھیں گے؟ یہ جیسے مد ڈالتے ہیں اور تے نیچے کی طرف ہوگی، بمقتضائے بشریت۔ اگلا لفظ ہے دفع مضرت، دال کے بعد فے، پھر اس کے ساتھ آئین، یہ نقصان سے بچنے کو کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے کلمہ توحید، عموماً آپ ہر بندہ کہتا رہتا ہے مسلمان، کلمہ توحید۔ اور اگلا لفظ آسان سا لکھتے ہیں کہ مستحکم، مضبوط کو کہتے ہیں۔ میم کے بعد سین، سین کے پورے 3 دندانے بنانے کے بعد ایسے، پھر ہے، اور پھر کیاف کے لیے اوپر جا کے میم لائن سے نیچے آ جائے گی۔ مستحکم، مضبوط کو کہتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں دنیاوی اعتبار، لفظ لکھتے ہیں دنیاوی اعتبار، یہ دنیاوی اعتبار، شوشہ بنے گا، یہ دنیاوی اعتبار۔ آگے لفظ ہے یکجہتی، یہ علیحدہ بھی لکھ سکتے ہیں اور اکٹھا بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ یک جب اکٹھا لکھیں گے تو یہ طریقہ کار ہوگا، یہ جہ اور یہ تی چھوٹی ہے، تی، یک جہتی۔ آگے چھوٹا سا لفظ ایک اور لکھتے ہیں، جیسے حسد لکھتے ہیں، ہے کے بعد 3 دندانے سین کے، اور یہ دال، حسد، کینے اور بغض کو کہتے ہیں۔ آگے لفظ لکھتے ہیں عداوت، یہ عداوت بھی دشمنی کو کہتے ہیں۔ آگے لفظ ہے صراط مستقیم، صراط مستقیم کے لیے تے اوپر شوشر بنے گا، اور یہ آخر میں میم، مستقیم۔ آخری لفظ لکھتے ہیں عروۃ الوثقی، یہ لفظ عروۃ الوثقی، اس کو پڑھیں گے، بہت ہی پیارا لفظ ہے۔ اب یہ تمام الفاظ پہ ایک دفعہ پھر غور کر لیں کہ مختلف الفاظ اور کی بناوٹ کس طریقے سے بنتی ہے۔ جیسے حبل المتین ہم نے پہلا لفظ لکھا ہے، دوسرا لفظ لکھا ہے بمقتضائے بشریت، تیسرا لفظ لکھا ہے ہم نے دفع مضرت، چوتھا لفظ لکھا ہے کلمہ توحید، پانچواں لفظ لکھا ہے مستحکم،
آگے پھر لفظ لکھا ہے ہم نے دنیاوی اعتبار، اس سے اگلا لفظ ہے یکجہتی۔ آگے حسد ہم نے لکھا ہے، اس سے اگلا لفظ ہم نے لکھا ہے عداوت، اس سے اگلا لفظ ہے صراط مستقیم، اور آخری لفظ ہم نے لکھا ہے عروۃ الوثقی۔ امید واثق ہے کہ آپ کو ان تمام الفاظ کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی لکھائی کو بہتر کرنے کے لیے اس کی مشق ضرور کرتے ہوں گے، اور میری آپ لوگوں کو تلقین ہے کہ مشق لازمی کیا کریں، تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی لکھائی انشاءاللہ بہت بہترین ہو جائے گی، اور لکھائی کو چار چاند لگ جائیں گے۔ نہ صرف خود اپنی لکھائی بہتر کریں بلکہ اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور کلاس فیلو وغیرہ کو بھی یہ ویڈیو سینڈ کیا کریں، تاکہ وہ بھی دیکھ کے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔